میرا نام فیروز شاہ ہے. میری رہائش واہ میں ہے اور وہیں ہماری ساری فیملی رہتی ہے. میرے والد صاحب کو پرندوں کا شوق تھا جس کی وجہ سے مجھے بھی شوق ہوا. پہلے ہارس اینڈ کیٹل شو ہوتا تھا تو وہ بھی مجھے بچپن میں لاہور لے کے جاتے تھے تو یہ شوق مجھے وہیں سے ہوا. پھر اس کے بعد شاہ اللہ میں ہم نے پرندوں کا یہ ایک چھوٹا سا میرے دوست ہے حاجی شمیم صاحب ان کے ساتھ مل کر یہ پرندوں کا چھوٹا سا ایک زو بنایا ہے. یہ 25 سال پرانا یہ زو ہے. جب یہ ہم نے پرندوں یہاں پالنے شروع کیے میں نے اور میرے دوست حاجی شمیم صاحب نے اللہ نصیب کرے تو پرندے جب بریڈ ہوئی تو ہمیں شوق بڑھتا رہا. اگر آپ نے پرندے رکھے جب اس کے انڈے آ رہے ہوں بچے آ رہے ہیں تو آپ کا شوق بڑھتا ہے. پہلے شروع میں ہم نے کوئی 10 کیج بنائے تھے. اس کے بعد ماشاءاللہ صاحب ہمارے پاس کوئی 250 کیج ہیں. خاص طور پر جو پیکاک فیملی ہے وہ ہم نے پاکستان میں بتائی ہے کہ گرین جاوا کس طرح کا ہوتا ہے, اس کی پیورٹی کیا ہے. لوگوں نے پیکاک بہت رکھے ہیں مگر گرین جاوا پورے پاکستان میں اگر آپ پوچھیں گے تو وہ بتائیں گے کہ گرین جاوا شاہ اللہ دیتا میں ہی اگر آپ نے اوریجنل لینے ہیں اور پیور لینے ہیں وہ آپ کو شاہ اللہ دیتا سے ملیں گے. تقریباً 20 نسلیں ہیں پیکاک کی ہمارے پاس جس میں خاص طور پر گرین جاوا جو ہمارا پاکستان میں ہماری پہچان ہی گرین جاوا سے ہے. فیزنٹ بھی ہمارے پاس تقریباً 18 نسلوں کے ہیں جو اس میں سب سے جو نایاب فیزنٹ ہے وہ پلوان پیکاک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آسٹرچ کی فیملی ہے. آسٹرچ ہے, ایمو ہے, ریا بھی تھا ہمارے پاس وہ بھی میرے ایک دوست کے پاس ہے. اسی طرح ہمارے پاس پجن تقریباً کچھ 20-25 نسلیں ہوں گی پجن کی ہوگی. اسی طرح پولٹری ہے, ڈکس ہیں ہمارے پاس. ہمارے پاس نا پولٹری بہت اچھی ہے. یہ بیلجیم سے امپورٹ ہوئی ہوئی ہے. ہمارے پاس ماڈرن گیم بہت اچھے ہیں جس طرح بگلا ہوتے ہیں اس طرح کے ہیں. ہمارے پاس لینگ شینگ ہیں. ہمارے پاس براما بہت سی اچھی نسلوں کے ہیں. ہمارے پاس سلکی ہیں مختلف کلر میں. ہمارے پاس شامو اصیل ہیں, پیرٹ بیک ہیں. پولٹری بھی ہمارے پاس تقریباً میرا خیال ہے کوئی 25 سے 30 نسلیں ہیں پولٹری کی. اور سب سے نایاب نسل جو ہے ہمارے پاس جنگل فاؤل ہیں. آپ انہیں جنگل فاؤل کو یہ کہہ سکتے ہیں یہ باب آدم ہیں. انہی سے مرغیاں بنی ہیں. دنیا میں 4 جنگل فاؤل ہوتے ہیں. ہمارے پاس ریڈ جنگل فاؤل ہیں جو ہم نے بیلجیم سے امپورٹ کرائے ہوئے ہیں. جو جنگل فاؤل ہے یہ عام دیسی مرغی ہے اور آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ اسے پکڑ نہیں سکتے. جس طرح تیتر اڑتا ہے اس طرح یہ اڑتے ہیں. کچھ پرندے ایسے جو دنیا میں بین ہیں وہ آپ نہیں منگا سکتے. ٹھیک ہے, کچھ ایسے پرندے بھی ہیں جو پاکستان میں آپ نہیں منگا سکتے ہیں. وہ برڈ فلو کی وجہ سے ہم پاکستان نے بین کیا ہوا ہے تو وہ بھی ہم نہیں منگوا سکتے. وہاں بھی اس طرح کوئی زو نہیں. جو وہاں پرائیویٹ فارمر ہیں ان سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے. اب تو یہ ہمارے موبائل آ گئے ہیں, ہم وہاں ان سے بات چیت کر لیتے ہیں. وہ ہمیں پکچر بھیج دیتے ہیں, ہم انہیں بتاتے ہیں کہ یار یہ اس طرح بھیج دیں. اس میں NOC ہم نے یہاں سے بھی لینا ہوتا ہے وائلڈ لائف سے. جو کنٹری سے ہم پرندے منگوا سکتے ہیں وہ ہم منگوا لیتے ہیں. اور بعض ایسے ہیں جو آپ کہیں سے بھی لینا چاہیں تو نہیں لے سکتے کیونکہ وہ دنیا میں کم ہوتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ دنیا میں بین ہوئے ہیں. لازمی نہیں ہے کہ اگر آپ UK سے منگوا رہے ہیں تو وہ بالکل اوریجنل ہوگا یا پیورٹی ہوگی. اس میں آپ بہت سے پوائنٹ ہوتے ہیں, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, وہ آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں. آپ کو پہلے اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ اس کی پوائنٹ کیا ہے, اس کا تاج کیسا ہونا چاہیے, اس کا منہ کیسا ہونا چاہیے, اس کے پر ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے, اس کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے. یہ سارے پوائنٹ دیکھنے پڑتے ہیں. میرا نام جواد احمد ہے. میرا سوات سے تعلق ہے.
میرے والد صاحب تقریباً 40 سال پہلے یہاں فارم پہ آئے تھے. میری دراصل پیدائش جو ہے ادھر فارم کی ہے. میں صبح سے اپنا دانا پانی اپنا سارا کام صفائی کر لیتا ہوں. ریبٹ کے لیے میں نے خود اپنا چارہ لگایا ہوا ہے. صبح میں خود ہی اٹھ کے کاٹتا ہوں, ان کے لیے ڈالتا ہوں. ویسے میں ریبٹس کو 44 نمبر فیڈ بھی دیتا ہوں. یہ ونڈا ہوتا ہے, 44 نمبر ونڈا ہوتا ہے. ریبٹس میں میرے پاس انگلش انگورا پڑے ہوئے ہیں, لوپ پڑے ہوئے ہیں, فیوزی لوپ, اس میں لائن ہیڈ پڑے ہوئے ہیں, کیلیفورنیا پڑے ہوئے ہیں. اس میں لوپ جو ہے اس کے کان گرے ہوتے ہیں, ان کے منہ پہ بھی فر ہوتی ہے. انگلش انگورا کے کان کھڑے ہوتے ہیں اور منہ پہ فر ہوتی ہے. سمپل انگورا کی جو ہے وہ فر نہیں ہوتی ہے. جو لائن ہیڈ ڈرا اس طرح لگتا ہے جس طرح شیر کا منہ ہے, ٹھیک ہے. انگلش انگورا ایسا لگتا ہے جس طرح پینڈا ہے, اسی طرح کا ہوتا ہے یہ ماشاءاللہ. اور پہلے ہم بچپن میں سوچتے تھے یہ بل بناتے ہیں, یہ ہم نے انہیں کیج میں رکھا ہوا ہے, وہاں ان کا ڈبہ رکھا, وہیں بریڈ ہو جاتی ہے. ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بچے کو کون سی ماں فیڈ کرا رہی ہے نہیں کرا رہی. اب تو ہم کیمرے لگے ہوئے باکس میں کہ وہ کتنے بچے نکل آئے. آج کل بڑا جدید زمانہ آ گیا. سب برڈس پہ میں راؤنڈ لگاتا ہوں, اور اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سا ڈسٹرب ہے, کون سا بیمار ہے, کس کو بخار ہے. کیونکہ برڈ زیادہ ہیں تو اس میں کچھ برڈز بیمار ہو جاتے ہیں, پھر ان کو علیحدہ کرنا ہوتا ہے. اگر ٹائم سے برڈز کو دانہ نہ ملے, پانی نہ ملے, ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. برڈز کو میں دیتا ہوں اس میں گندم, مکئی, باجرہ, کرتم, السی, کافی ساری چیزیں, سورج مکھی بھی ملا دیتا ہوں, اور 13 نمبر فیڈ ملاتا ہوں. انہیں نا پولٹری فیڈ دی جاتی ہے, مگر پولٹری فیڈ اب بالکل اچھی نہیں آ رہی. اور پہلے جو بیگ ملتا تھا ہمیں 4000 کا, وہ اب 8000 کا مل رہا ہے. اس میں پھر بھی وہ پروٹین نہیں ہوتی. اس میں ہمیں خود سویا بین ملانا پڑتا ہے اپنا, اس میں سورج مکھی ملانی پڑتی ہے, اس میں بہت سی چیزیں, ہم کرتم ہو گیا, کنگنی ہو گئی, یہ ہمیں اتنا مہنگا بیگ لینے کے باوجود بھی ہمیں خوراک اپنی خود بنانی پڑتی ہے. اس میں ہم نے اپنے پاس سے وٹامن ڈالنے پڑتے ہیں. ہر پرندوں کی مختلف ہوتی ہے, خاص طور پر فیزنٹ کی اور پیکاک کی. اب ہم جو ہمارے پاس آسٹرچ ہے, ایمو ہے, انہیں سبز چارہ لازمی ہوتا ہے. ان کی خوراک اس میں مکئی ہوتی ہے, باجرہ ہوتا ہے, گندم, یہ مختلف جانوروں کی مختلف خوراک ہے. اور جو یہ ہمارا لوسن شتالہ ہوتا ہے, یہ پرندوں کو ایک ٹائم ضرور دینا چاہیے. یہ سمجھ لیں ان کے لیے ایک مکھن ہے. اس کی وجہ سے ان کا پیٹ صحیح رہتا ہے. ان میں خاص طور پر جو رانی کھیت کا اٹیک ہے وہ کم سے کم ہوتا ہے. یہ جو ہے انہیں سبز چیز ضرور چاہیے پرندوں کو. آسٹرچ کی فیملی جو ہے نا وہ 4 کی ہے. ایمو ہے, ریا ہے, کسوری ہے, اور آسٹرچ ہے. جو سب سے بہتر ہے وہ ایمو ہے. ایمو کا جو ہے وہ خود انڈے دیتا ہے اور اس کا نر انڈوں پہ بیٹھتا ہے. اور دنیا کو جو سب سے خوبصورت انڈا ہے وہ ایمو کا ہے, گرین کلر کا انڈا. دیکھیں جی, آپ نے اگر پرندے رکھنے پراپر اس کا کیج ہونا چاہیے, جو ایک برٹش اسٹینڈرڈ ہے کہ آپ نے اگر پیکاک رکھنا تو آپ کا کیج اتنا ہونا چاہیے, فیزنٹ اتنے ہونے چاہیے. اگر آپ وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں تو رکھیں, نہیں تو آپ کو پرندے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات, آپ اس کی فیڈ کا خیال رکھیں, آپ اس کے گرمی اور سردی کا خیال رکھیں. اگر یہ پرندے نہ ہوتے, یہ اب سے 25 سال پہلے کسی کے پاس پیکاک ہوتا تو ہم دیکھنے چلے جاتے تھے کہ یار مور کس طرح کا ہوتا ہے, کس طرح ڈانس کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ فارمنگ کی وجہ سے اللہ پاک نے اتنی برکت دی ہے, نہیں تو یہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے, جنگل کم ہوتے جا رہے ہیں. تو اگر یہ فارمنگ نہ ہو تو یہ پرندے ختم ہو جائیں. ہمارے پاس کم سے کم 200 بیلیں انگور کی لگی ہوئی ہیں. ہمارے پرندے گرمیوں میں بھی نا انہیں گرمی محسوس نہیں ہوتی ہے. وہ ہم نے اتنی بیلیں لگائی ہوئی ہیں, سائے دار پودے لگائے ہوئے ہیں کہ ہمارے پرندے گرمیوں میں بھی نہ پریشان نہیں ہوتے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو بھی ہمارے فارم پر آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اتنا صاف ستھرا فارم کس طرح آپ نے رکھا ہوا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے پرندے رکھے تو صاف, آدھی بیماری جو ہے نا صفائی جو ہے نا اس سے ختم ہو جاتی ہے. میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے جنہوں نے 4 پرندے رکھے, آپ کہتے ہیں یار اس نے کیا چیز رکھا ہوا ہے. ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں پرندے ہیں, مگر آپ کو کہیں بھی اس کی اسمیل محسوس نہیں ہوگی. ابھی آج کل بریڈنگ سیزن ہے تو ہم نے نا اسپرے سب سے پہلے ہمارے لڑکے کرتے ہیں, اور ہفتے میں 2 دن ہر کیج کی صفائی ہوتی ہے, برتنوں کی, پانی کے برتنوں کی پنکی سے ان کی صفائی ہوتی ہے.
पिजन की जो वैरायटी है तकरीबन मेरे ख्याल 100 नस्लें हैं पिजन की, और हमारे पास हाई फ्लाइंग पिजन भी बहुत अच्छे हैं, वो प्योर हैं। जिस तरह हमारे पास 35 वाले हो गए, टेडी हो गए, कमगर हो गए, बटेरे हो गए, जालदार हो गए, इस तरह के हमारे पास ये लोगों के पास क्रॉस में हमारे पास बिल्कुल 100% प्योर हैं। मेरा नाम जी शाहिद असलम है और मैं 1990 से इस फॉर्म के साथ मुंसलिक हूँ। जब बच्चे निकलते हैं फिर उनकी हम लुक आफ्टर करते हैं, क्योंकि शुरू में उनको मिल्किंग प्रोसेस होता है, उसके तहत इनको फीडिंग मिलती है, वो कबूतर खुद करते हैं। उसके बाद जब 10-15 दिन के हो जाते हैं तो साथ हम उनको हेल्प करते हैं। उनको स्पेशल फीड्स होती हैं, जैसे केटी फीड है वो हम देते हैं, इसके अलावा चने देते हैं, उनकी फीड का हम ख्याल करते हैं। हमारे पास जी रेयर स्पीशीज़ हैं पिजन्स की, उनमें सबसे रेयर जो है पामेरियन है। फिर पामेरियन में भी सेल्फ पामेरियन आ जाता है और पाइट पामेरियन आ जाता है। हमारे पास पाइट पामेरियन भी है और सेल्फ पामेरियन भी है। सेल्फ में हमारे पास वाइट है, ब्लैक है, और पाइट में हमारे पास ब्लू है और जैकेट है। और हमने इनका क्लब भी बनाया हुआ है, पाकिस्तान पामेरियन पिजन क्लब के नाम से, और हम इनका कंपटीशन भी करवाते हैं। हमारा क्लब इनका कंपटीशन करवाता है और हम जजेस जो हैं वो फॉरेन से मंगाते हैं। ओमान से हमारे जजेस आते हैं, वो आके जजिंग करते हैं, और उससे ये है कि शौक में इजाफा होता है, क्योंकि कंपटीशन जब होता है तो लोग ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं और ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि वो प्राइज़ विन कर सकें। पामेरियन यूरोप की ब्रीड है, ये रशियन कंट्रीज़ में भी रखे जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये हमारे क्लाइमेट में ज़्यादा एडजस्ट नहीं होता, तो इनकी ब्रीडिंग मुश्किल होती है, ये बहुत ज़्यादा इजीली इनकी ब्रीड नहीं होती, तो इस वजह से हमें प्रॉब्लम होती है गर्मियों में ख़ासतौर पे, क्योंकि जब गर्मी आती है तो ये बर्ड्स काफ़ी ज़ाया हो जाते हैं, तो इस वजह से इनकी स्पीशी जो है वो रेयर है। सीजन में वैक्सीन करवाते हैं, खासतौर पर हर 1.5-2 महीने के बाद डिवर्मिंग करवाते हैं, एनडी करवाते हैं, आईबी करवाते हैं, उसके बाद 1 साल में 2 दफ़ा हम ऑयल बेस भी करते हैं। मैं तो कहता हूँ अगर जो बंदा परिंदों को वैक्सीन नहीं करता उसे हक नहीं है कि परिंदे रखे। परिंदे को वैक्सीन करना इस तरह है, मुझे अगर कोई रात को कहे कि आज वैक्सीन की कौन सी डेट है तो मैं बता दूंगा कि मैंने इस दिन करानी है वैक्सीन। ये इसमें बिल्कुल आपने कभी भी ये नहीं करना कि आपने वैक्सीन नहीं करनी। बहुत से लोग समझते हैं कि वैक्सीन, जिस तरह कोरोना के बहुत से लोग हमारे कहते हैं नहीं कराना चाहिए, इस तरफ हमारे शौकीन बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं करनी चाहिए, मगर उनमें नुकसान हुआ है। वैक्सीन लाजमी करानी चाहिए, और जहां से आप लें वो भी देखना चाहिए कि वो वैक्सीन उसने प्रॉपर अपना डीप फ्रीजर रखा हुआ है, फ्रिज रखा हुआ है, और उसमें वो अगर खुदा न खासा लाइट चली जाती है तो उसमें बैकअप उसका है या नहीं है। और जब ये अभी बाहर का मौसम आ रहा है तो इसमें छोटी छोटी टिक्स आ जाती हैं, तो वो हम एक इकोफिलीस है और उससे हम इन्हें ना स्प्रे करते हैं तो इनकी कोई मतलब जो ही करीब भी नहीं आती है। डिवर्मिंग भी करवाते हैं। ये हम पूरा साल इनका कोर्स चलता रहता है कि अभी ब्रीडिंग सीजन आ रहा है तो हम इन्हें ई सेलेनियम दे रहे हैं। टिक्स के लिए कोपेक्स पाउडर लगाते हैं, सेगावान लगाते हैं, इस तरह के इकोफ्लेक्स हैं, काफ़ी सारी दवाइयाँ इनकी मिलती हैं। वो जुओं के लिए, टिक्स के लिए हर 2-3 महीने बाद लगा देते हैं। बाकी वैक्सीनें हम एनडी आईबी करवाते रहते हैं, तकरीबन 3 महीने बाद मैं करवा देता हूँ। जो बंदा परिंदे रखता है या पौधों का शौक है वो नेचर से मोहब्बत करता है मेरे हिसाब में। और मैं आपको बताऊं कि मैं अगर घर में बैठता हूं या अपने दोस्तों में बैठता हूं तो कोई ऐसी बात हो जाती है, सियासत में होती है, वो दोस्तों के बारे में। यहाँ देखें मेरे पास जो दोस्त आते हैं वो पूरा पूरा दिन गुजारते हैं ना, हम किसी की गिबत नहीं करते, हम परिंदों की बात करते हैं। ये नेचर से मोहब्बत है। मैं समझता हूँ जिस दिन मैं फार्म पर होता हूँ ना मैं सियासत में बात करता हूँ ना मैं किसी दोस्त के बारे में बात करता हूँ, ये परिंदों की बातें होती हैं। मैं समझता हूँ उस दिन किसी की बुराई नहीं होती। सर अब से 25 साल पहले अगर कोई बच्चा जो एजुकेशन हासिल कर रहा है वो परिंदे रख लेता तो उसकी फैमिली वाले, उसके वालिदैन कहते थे कि आप ना रखें, आप पढ़ेंगे नहीं। आजकल का माहौल ये हो गया, मेरे पास फार्म पर बहुत से लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे बच्चे परिंदे रखें, ये घर पर रहें, हमारी नज़रों के सामने रहें। जो हालात जा रहे हैं, कोई नशे में
پڑ گیا ہے یا کوئی ہر وقت موبائل پر یا ہر وقت کمپیوٹر میں یہ پرندے رکھے، یہ ہیلدی شوق ہے، تو وہ بالکل ہر چیز چینج ہوگی. اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اچھا بڑا کام اپنا بزنس چھوڑ کے وہ انہیں پرندے طوطے رکھے، وہ اچھے خاصے ان کی آمدنی کا وہ ذریعہ بنے ہوئے ہیں. یہ پرندے ہمارے پاس جو چیز سرپلس ہوتی ہے وہ ہم سیل کرتے ہیں، خوراک لے لیتے ہیں، ملازموں کی تنخواہ نکل جاتی ہے، اور جو ہمارے پاس چیز نہیں ہوتی وہ ہم خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں، ہم نے کوئی ٹکٹ نہیں رکھا، جو بھی آئے گا ہمارے پاس لوگ ہزاروں کی تعداد میں ہمارا وزٹ کرتے ہیں فارم. میں نے اپنے ملازموں سے سختی سے منع کیا کہ کسی سے کوئی پیسے نہیں لینے. جب وہ یہ کہہ کے چلے جاتے ہیں کہ آپ کا فارم بہت خوبصورت ہے، صفائی بہت ہے، پرندے بہت اچھے ہیں، تو بس ہمارے لیے وہی کافی ہے.